ایک چھوٹے سے قصبے میں مومی اپنی بیٹی پنکی کے ساتھ رہتی تھی۔ مومی کے شوہر میرو نے بہت پیار سے یہ گھر بنایا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور۔ ان کا گھر جب تک بن کر تیار ہوا، میرو کی ایک ٹریفک حادثے میں جان چلی گئی۔ اب مومی کے اوپر پنکی کی ذمہ داری تھی۔ مومی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے اس نے مزدوری کرنا شروع کر دی۔ مومی صبح جلدی اٹھتی، خود تیار ہوتی اور پنکی کو تیار کرتی۔ پنکی کو اسکول چھوڑنے کے بعد وہ کام پر چلی جاتی۔ مومی کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ پنکی تیار ہو گئی کیا؟ ہاں ماں، پوری طرح تیار ہوں۔ ماں، آپ دال چاول کب بناؤ گی؟ میں کل کام پر نہیں جاؤں گی، کام سے آتے ہوئے دال اور چاول لیتی آؤں گی، کل ہی بنا دوں گی۔ ارے واہ، پھر میں آج رات کو کھانا نہیں کھاؤں گی۔ پر وہ کیوں؟ آج نہیں کھاؤں گی تو کل مجھے اچھے سے دال چاول کھا سکوں گی۔ ہاں ہاں، تو پوری پاگل ہے۔ مومی روزانہ صبح جلدی اٹھ کر کام والی جگہ پر پہنچ جاتی تو اسے کوئی نہ کوئی مزدوری کا کام مل جاتا، اور جس دن دیر ہو جاتی تو کام ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا۔ اس دن بھی وہ خالی پیٹ جلدی کام والی جگہ پر پہنچ گئی اور دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی ٹھیکیدار آ جائے اور اسے کام مل جائے، لیکن اسے اس دن کوئی مزدوری نہ ملی۔ مومی، لگتا ہے آج قسمت میں کام نہیں ہے۔ جس دن کام مل جاتا ہے تو گھر جاتے ہوئے اتنی تھکن نہیں ہوتی، کیونکہ ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، اور جس دن مزدوری نہ ملے تو اس دن کچھ نہ کر کے بھی بہت تھکن ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی سونی۔ مجھے پتا ہے آج تم نے کچھ نہیں کھایا، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ وہ سامنے ٹھیلے کے دال چاول چیک کریں۔ نہیں سونی، کمائی کچھ نہیں ہوئی ہے، اور اوپر سے وہ نہ جانے کتنے میں دال چاول دے گا۔ چل نا، مجھے پتا ہے تو آج بھی خالی ڈبہ لے کر آئی ہے۔ اچھا چل، ایک پلیٹ میں سے دونوں آدھا آدھا کھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ چل ٹھیک ہے۔ سونی مومی کی بہت اچھی دوست تھی۔ اس کی حالت بھی مومی جیسی ہی تھی۔ دونوں زیادہ تر ساتھ میں ہی مزدوری کرنے جاتی تھیں۔ سونی بہت باتونی تھی اور مومی بہت چپ چاپ رہنے والی۔ وہ اس ٹھیلے پر پہنچی تو سونی نے وہاں کام کرنے والے سے پوچھا، بھائی صاحب، دال چاول ہیں کیا؟ ہاں ہیں۔ کتنے کے دیے؟ 100 روپے کے۔ 100 روپے کی 2 پلیٹ؟ یہ کچھ زیادہ ہی مہنگا نہیں ہے؟ ایسا کرو، ایک ہی پلیٹ لگا دو۔ ارے او، ایک ہی پلیٹ ہے 100 روپے کی۔ ہیں؟ ارے پاگل ہے کیا تو؟ 100 روپے کی ایک پلیٹ؟ دال میں کیا سونا گھس کر ڈالا ہے تو نے؟ میرا ٹائم تم خراب مت کرو، کھانا ہے تو کھاؤ، پہلے پیسے دو ورنہ آگے نکلو۔ چل نا سونی، میں نے کہا تھا نا تجھ سے یہاں کھانا کافی مہنگا ملے گا۔ ارے رک، اب تو بات میری عزت پر آ گئی ہے۔ ارے تو نے ہمیں ایسا سمجھا ہے کیا؟ چل ہاف پلیٹ لگا دے ہمارے لیے۔ ہاف پلیٹ تم دونوں کھا لو گی؟ تو سے مطلب ہاف پلیٹ تو 50 کی ہے نا؟ ہاں، تم 50 دے دینا۔ ویٹر ان دونوں کے لیے ایک چھوٹی سی پلیٹ میں دال چاول لے کر آتا ہے۔ سونی چھوٹی سی پلیٹ کو دیکھ کر غصے میں آ گئی۔ مومی سونی کا غصے والا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگ گئی۔ سونی نے جیسے ہی دال چاول کا ایک نوالا لیا، تھو، اسے دال چاول کہتے ہیں؟ ٹھیک ہی تو ہیں، اب چپ کر کے کھا لو۔ اتنے بکواس دال چاول تم خود ہی کھاؤ۔ دال چاول جتنے ہی مہنگے تھے ان کا ذائقہ اتنا ہی خراب تھا۔ آج کے بعد کبھی بھی اس کی دکان پر نہیں آؤں گی۔ مومی نے تو جیسے تیسے وہ دال چاول کھا لیے۔ سونی نے تو دوبارہ دیکھے ہی نہیں۔ دراصل اس ٹھیلے والے کے دال چاول بہت بکتے تھے، کیونکہ جہاں اس کا ٹھیلا تھا آس پاس اور کوئی کھانے کی دکان نہیں تھی، اس لیے وہاں کے مزدور وہاں سے ہی کھانا کھا لیتے تھے۔ ارے کچھ بولے گی یا ایسے ہی منہ بنا کے چلتی رہے گی؟ مومی یہ لے 50 روپے۔ یہ پیسے تو مجھے کیوں دے رہی ہے؟ ان پیسوں سے دال خرید لینا اور چاول تم لے لینا، اور مجھے اچھے سے دال چاول بنا کر کھلا دینا۔ وہ تو میں نے آج ویسے بھی بنانے ہی تھے، پنکی کا بھی بہت دل تھا۔ اگلے دن مومی نے زیادہ ساری دال بننے کے لیے رکھ دی اور خوب محنت سے اچھی سی دال بنائی کہ پنکی اور مومی کو پسند آ جائے۔ پنکی نے پہلا نوالا لیا تو، واہ ماں، مزہ آ گیا، تم نے بہت اچھی دال بنائی ہے۔ آپ تو دال چاول کا ٹھیلا لگا لو، بس بہت مزے کی دال بنائی ہے آپ نے۔ اگلے دن پنکی اسکول بھی دال چاول لے کر گئی۔ مومی نے سونی کے لیے بھی زیادہ سارے دال چاول ڈبے میں ڈال لیے اور اپنے کام کے لیے نکل گئی تو سونی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مومی کے ہاتھ میں ڈبہ دیکھ کر سونی بہت خوش ہوئی۔ لے آئی؟ ہاں،
अब खा कर बताओ ज़रा कैसे बने हैं। सोनी ने जैसे ही पहला नवाला मुंह में डाला, अरे वाह, क्या दाल चावल बनाए हैं तूने। इस ठेले वाले से तो लाख गुना बेहतर है। क्या वाकई तुझे इतने पसंद आए ये? हाँ हाँ, सच में। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो रुक ज़रा। सोनी ने वो खाने का डब्बा दूसरे मजदूरों को भी खाने के लिए दिया। सब ने दाल चावल बहुत मज़े लेकर खाए। आप सही से बताओ कि मेरी बहन ने दाल चावल कैसे बनाए हैं। वहाँ मौजूद सब मजदूरों ने दिल खोल कर उसकी तारीफ़ की। अरे मम्मी, तुम यहाँ ही एक ढाबा खोल लो। अरे नहीं माँ जी। अपने लिए ना सही तो हमारे लिए ही खोल ले बेटी। कम से कम हमें भूखे पेट तो मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सब मजदूर चुप हो गए और मोमी को उम्मीद भरी नज़रों से देखने लग गए। हाँ हाँ मम्मी, हम सब मिलकर तेरा ढाबा बनाएंगे। तू ढाबा खोल, फिर इस दूसरे ढाबे वाले को बताएंगे। और तू 100 रुपये की प्लेट मत देना। ये सुनकर सब लोग हंसने लग गए। सब ने ठान लिया था कि मोमी का ढाबा खोल कर ही दम लेंगे। अगले दिन कुछ लकड़ियों का इंतज़ाम किया गया। कोई कुर्सी लाया तो कोई टूटी हुई मेज़। 3 दिनों में ही मोमी का ढाबा बन गया। दाल और चावल के लिए सोनी और मोमी ने पैसे मिलाए। अगली सुबह मोमी ने दाल चावल बनाकर ढाबा शुरू कर दिया। पिंकी और सोनी ने भी उसकी मदद की। फिर मज़दूर आए, सब ने जमकर दाल चावल खाए और बोनी के तौर पर सब ने 1-1 रुपया दे दिया। सोनी बोली, आज तो 1-1 रुपया दे दिया, कल से पूरे पैसे देने होंगे। मम्मी, इतने मज़ेदार दाल चावल के कितने पैसे लोगी तुम? 30 रुपये प्लेट। 30 की हाफ प्लेट? नहीं, 30 में भर पेट। ये बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। इस ढाबे से मोमी और पिंकी की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई और वहाँ के मज़दूरों को भी पेट भर खाना खाने का एक ज़रिया मिल गया था। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।